حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان لڑکی حاضر ہوتی ہے، کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا میں اب میری ماں نہ رہی، نہ میرا باپ رہا، اس دنیا میں نہ میری کوئی بہن ہے، یا رسول اللہ نہ اس دنیا میں میرا کوئی بھائی ہے، یا رسول اللہ اس دنیا میں اس وقت میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں لاوارث ہوں۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، حسن کی ملکہ ہے، کہتی ہے آگے یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ جہاں چاہیں میرا نکاح فرما دیں۔ جب نکاح کی بات آئی تو حضور کی مجلس میں ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس طرح یہ لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں بھی لاوارث ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں گے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ حق مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ غریب صحابی کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ میں جب صبح کو کھاتا ہوں تو شام کو روٹی نہیں کھا پاتا، اتنی غربت میرے گھر میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک کام کرو، اپنے گھر پہ چلے جاؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، پیتل کی نہیں، لوہے کی اگر کوئی انگوٹھی پڑی ہو اسے اٹھا لاؤ تاکہ ہم حق مہر کے لیے اسے ادا کر سکے۔ وہ غریب صحابی جب اپنے گھر پہ جاتے ہیں تو گھر کو غربت نے پہلے سے ہی گھیر رکھا تھا، گھر میں یہاں وہاں تلاش کرتے ہیں، ان کو سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں بلکہ لوہے کی بھی کوئی انگوٹھی نہیں ملتی ہے۔ وہ واپس خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، بوجھل قدموں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے گھر کے سارے کونے میں تلاش کرنے کی کوشش کیا لیکن مجھے سونے کی، چاندی کی، لوہے کی کوئی انگوٹھی نہ مل سکی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، چاہیں تو آپ آدھا حق مہر کے لیے ادا کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آدھی چادر اس لڑکی کو دیا جائے تو آدھی چادر تمہارے بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو میری نکاح کرنے کی حیثیت نہیں ہے، چونکہ میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ غریب صحابی مجلس میں پھر بیٹھ جاتے ہیں اور دین سیکھنے لگتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے سب جانے لگتے ہیں، پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی ادھر آؤ۔ وہ غریب صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے کہ جی حضور فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے خالی ہاتھ جا رہے ہو، یہاں سے تو دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، پھر تو آپ اپنے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کی کچھ آیتیں، کچھ صورتیں یاد ہے؟ وہ صحابی رسول کہہ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سورہ کوثر بھی یاد ہے، مجھے سورہ اخلاص بھی یاد ہے، مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں اس لڑکی کا نکاح کر دے رہا ہوں اور اس کو گھر پہ لے کے جاؤ، یہ لڑکی تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، لیکن شرط یہ ہے اس لڑکی کو اپنے گھر پہ لے کے جاؤ، جو قرآن شریف کی تمہیں صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں اس لڑکی کو یاد کروا دینا، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، مگتا جو آیا مانگے نے سلطان کر دیا، مگتا جو آیا مانگے نے سلطان کر دیا، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔